اگر ممکن ہو تو مسیحیوں کو کلیسیا عبادت گاہ میں دعا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تاہم یہ صرف کلیسیا کی طرف سے ہی دعائیں نہیں ہیں جو خدا سنتا ہے۔ روح القدس کے اندر بسنے سے خدا کے فرزند کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں مسلسل دعا کرنی چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ دعا 17۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 1۔ ہمیں کہاں دعا کرنی چاہیے؟ اب ہم مقام پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کہاں دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً دعا کہاں کرنی ہے کو کیوں، کون، کس سے، کیسے اور کب دعا مانگنی ہے سے کم اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بائبل کے مطابق صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں تو اس کی بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ خدا کے لوگ جو مصر سے آئے تھے وہ بیابان میں خیمہ اجتماع کے ذریعے خدا سے ملے۔ موسیٰ اور ہارون پاک ترین مقام میں داخل ہوئے اور عہد کے صندوق کے اوپر 2 کروبیوں کے بیچ خدا کی آواز سنی، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا 2 کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ چلنے والے خیمہ اجتماع کے کردار کی جگہ ہیکل نے لے لی۔ وہ ایک گروہ سے ایک قوم بن گئے۔ داؤد جو ایک ہیکل بنانا چاہتا تھا، خدا نے بتایا کہ اس کا بیٹا سلیمان اس کو تعمیر کرے گا، اور آخرکار ہیکل سلیمان کے ذریعے مکمل ہوئی، اور اس وقت سلیمان نے ہیکل کے لیے دعا کی۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکار کو سزا دینا، تاکہ اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالے، اور صادق کو راست ٹھہرانا تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دے۔ اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو بخش دینا، اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں تو سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ سلیمان نے ہیکل کے اندر اور اطراف میں دعائیں اور التجائیں سننے کی اور لوگوں کے گناہوں کی معافی کی درخواست کی، اور سلیمان کی دعا کے بعد خدا نے کہا، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ خدا نے ہیکل میں کی جانے والی دعائیں بھی سنی اور کہا کہ خدا کی آنکھیں اور دل ہمیشہ ہیکل میں لگے رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اگر ہم سے بائبل میں دعا کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہا جائے تو پھر ہیکل یقینی طور پر ایک جگہ ہے۔ اگر ہم ہیکل میں دعا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ دانیل نے بابل کی اسیری کے دوران دن میں 3 بار ہیکل کی طرف منہ کرتے ہوئے دعا کی تھی، لیکن ہمیں سلیمان کی ہیکل کے لیے خدا کے جاری جواب کو بھی سننا چاہیے۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین و احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا، اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما بنا دوں گا۔ اور یہ گھر جو ایسا عالیشان ہے سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے
کہ اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی، اس لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہیکل صرف عمارت نہیں ہے، خدا کے لیے نہ خیمہ اجتماع، نہ صندوق، نہ ہیکل، نہ ہی کوئی اور چیز خدا کی جگہ لے سکتی ہے یا خدا کے پاس جانے کی علامت ہے۔ ہیکل سے زیادہ اہم بات خدا کے احکام اور آئین کی تعمیل ہے۔ ہیکل میں دعا کرنا اور ہیکل کی طرف دعا کرنا خدا کے کلام کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے خدا کی اطاعت کے بغیر محض ظاہری صورت میں ہیکل میں یا اس کی طرف دعا کرنا بے معنی ہے۔ لہٰذا یسوع نے کہا کہ نظر آنے والی ہیکل حقیقی نہیں ہے بلکہ اصل ہیکل یسوع ہے۔ جس طرح ہم نے پرانے عہد نامہ میں ہیکل کے ذریعے خدا سے ملاقات کی، یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور جیسا لکھا ہے ہم صرف یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پولس رسول نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں؟ لہٰذا یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور صعود فرمانے کے بعد اور یسوع مسیح کی طرف سے بھیجے گئے روح القدس کے وسیلے خدا کے فرزند روح القدس کے اندر بسنے سے روح القدس کا مقدس بن گئے۔ لہٰذا مسیحیوں کو جیسے اگر وہ روح القدس میں ہیں اور روح القدس کی طرح پرستش کر رہے ہیں، ایسے دعا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یسوع سامریہ میں کسی نامعلوم عورت سے گفتگو کر رہا تھا، جب اس عورت نے پوچھا ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلیم میں ہے، اس نے کہا مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔